بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے قدیم گاؤں نوبیان کے اندر ایک قاضی تعینات تھا جس کا نام ابو باوجہ تھا۔ قاضی صاحب کا چھوٹے سے گھر کے اندر ایک لکڑیوں کا بنا ہوا غسل خانہ تھا جس کے اندر قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی، قاضی ہو کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا عقل کو حیران کر دینے والی بات تھی، لیکن قاضی صاحب کی ایمانداری کی وجہ سے غربت نے ساری زندگی قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا، اور گاؤں کے قاضی کے عہدے کو ہونے کے باوجود قاضی صاحب کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی، ایک چھوٹا سا بیت الخلاء اور نہانے کے لیے لکڑیوں سے بنا ہوا ایک غسل خانہ تھا۔ اس غسل خانے کے اندر ایک دن قاضی کی بیٹی نہا رہی تھی۔ قاضی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اسی غسل خانے کے پاس میں تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت تھا جو کہ بہت ہی پرانا درخت تھا۔ بدقسمتی سے اس دن قاضی کی بیٹی کو غسل خانے کے اندر نہاتے ہوئے رستم نامی نوجوان نے دیکھ لیا، کیونکہ جب قاضی کی بیٹی غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو اسی دوران رستم اپنے پالتو طوطے کو پکڑنے کے لیے اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اسی دوران رستم کی نظر جب قاضی صاحب کی بیٹی پر نظر پڑی تو اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر رستم پاگل ہو گیا۔ اس کے گورے گورے جسم کو دیکھ کر رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رستم درخت سے نیچے اتر آیا اور گھر جا کر اس غریب قاضی کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے خط میں کہا کہ میں نے کل تمہیں گھر کے اندر غسل خانے کے اندر گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بات میں پورے گاؤں کے اندر پھیلا دوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تیرے پورے شہر کے اندر بدنامی ہو جائے گی، اور لوگ تیرے بابا کو قاضی کے عہدے سے ہٹا کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تم بہت فائدے میں رہو گی۔ اور جب قاضی کی بیٹی نے یہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو بالکل بے گناہ تھی، لیکن قاضی کی بیٹی یہ بات ضرور جان چکی تھی کہ کل رستم نے مجھے غسل خانے کے اندر برہنہ حالت میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور اب وہ میرے حسن کا پیاسا ہو گیا ہے، اور اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ مجھے گاؤں کے اندر بدنام کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے قاضی کی بیٹی کو کبھی کسی نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا تھا۔ قاضی کی بیٹی کی شرافت کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ سارے گاؤں والے کہتے بے شک قاضی صاحب غریب ہے لیکن عزت دار ہے۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی کی بیٹی کو غصہ بھی آ رہا تھا اور پریشانی بھی۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں، اور دوسری طرف سوچتی کہ اگر میں نے اپنے بابا کو بتایا تو ضرور یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جائے گی۔ آدھے گاؤں والے کہیں گے کہ جھوٹ ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بہت حسد کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رستم کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب قاضی کی بیٹی نے رستم کو خط لکھا کہ میں تم سے کہاں ملنے کے لیے آؤں، تو قاضی کی بیٹی کو رستم نے جواب دیا کہ تم گاؤں کی بنی ہوئی عدالت کے پیچھے، جہاں تمہارے بابا گاؤں کے مقدمات سنتے ہیں، اس کے پاس میں بہت گھنی جھاڑیاں ہیں، تم وہاں آ جانا اور میری خواہش پوری کرنا۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کو غصہ آیا، اور اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، اور اس نے ایک ترکیب بنائی اور رات کے وقت اس جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئی، اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں رستم۔ دوستوں، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جس کو قاضی کے عہدے پر تعینات ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے، اور ان سالوں میں قاضی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ایک سکے کی بھی رشوت نہیں لی جو اس کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی۔ قاضی صاحب اسی میں گزارا کر رہا تھا۔ 29 سالوں میں کبھی کسی نے قاضی صاحب کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا، اور قاضی کی ایمانداری کی وجہ سے ساری زندگی غربت نے قاضی صاحب کو خوب ساتھ نبھایا۔
گاؤں کا قاضی ہونے کے باوجود قاضی صاحب کا گھر ایک چھوٹا سا، جس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک بیت الخلاء، ایک چھوٹا سا غسل خانہ تھا جو کہ لکڑیوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران ہوتے کہ قاضی کے گھر سے تو گاؤں کے کسی ایک انسان کا گھر بھی اچھا ہے، لیکن پھر دوسری طرف لوگ قاضی صاحب کی ایمانداری کی بھی تعریف کرتے۔ قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ قاضی صاحب کی بیوی اس کی بیٹی کی 7 سال کی عمر کے وقت وفات پا گئی تھی۔ قاضی صاحب نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور قاضی صاحب کی بیٹی اپنے بابا کی طرح نہایت شریف، ایماندار، باحیا اور پردے والی لڑکی تھی۔ اپنے بابا کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے 22 سال کی عمر تک کبھی کسی گاؤں کے آدمی نے قاضی کی بیٹی کی شکایت نہیں کی۔ حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا اور اسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رستم تھا۔ رستم کا پیشہ یہ بن چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو بدنام کرتا، اور بدنام کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا، اور پھر بعد میں ان سے اپنی باتیں منوا کر ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور قاضی صاحب کی بیٹی سے پہلے بھی وہ رستم گاؤں کی ایک خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی کو بھی بدنام کر چکا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ تھا کہ اس وقت رستم کی عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی، اور اسی گاؤں کے اندر ایک لوہار کی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بھی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اور ساری زندگی لوہار نے غربت میں گزار دی، اور اس کی بیٹی غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس لوہار نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، تم اپنے گاؤں کی فلاں عورت کے پاس چلی جایا کرو، وہ تمہیں سلائی کا کام سکھا دے گی، اور جب تم کچھ ہنر سیکھ جاؤ گی تو تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کبھی تم کسی پر بوجھ نہیں بنو گی۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا، ہمارے گاؤں کی جو عورت سلائی کا کام سکھاتی ہیں اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے گھر میں ہر وقت اوباش نوجوان آتے رہتے ہیں، اور اگر میں وہاں گئی تو میں بھی بدنام ہو جاؤں گی۔ ہاں، ایک عورت ہے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، وہ ایک بڑی عورت ہے، کافی عمر رسیدہ ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہنر دیا ہے۔ اگر میں ہر روز اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جایا کروں تو میں چند ماہ کے اندر سلائی کا کام سیکھ جاؤں گی۔ تو کمہار نے کہا، بیٹا، پھر تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں تو صبح جاتا ہوں اور شام کو کام سے واپس آ جاتا ہوں۔ لوہار کی بیٹی نے بابا سے کہا، بابا جان، ہمارے گاؤں کا تانگا والا ہر روز اسی گاؤں کی طرف جاتا ہے اور کچھ سامان وہاں سے لے کر گاؤں کے بازار میں پہنچاتا ہے۔ آپ اس تانگے والے سے بات کر لیں، ہم اسے ماہ کا مناسب کرایہ دیں گے، اور مجھے لے بھی آئے گا اور لے بھی جائے گا۔ لوہار جانتا تھا کہ وہ تانگے والا بھی بوڑھا بزرگ ہے اور بہت ہی شریف انسان ہے۔ اس نے تانگے والے سے بات کی اور تانگے والے نے وعدہ کر لیا کہ میں تیری بیٹی کو حفاظت کے ساتھ اس گاؤں میں لے جاؤں گا اور شام ہونے سے پہلے اس کو واپس گاؤں میں چھوڑ دوں گا۔ اب لوہار مطمئن تھا اور اس کی بیٹی ہر روز اس تانگے والے کے ساتھ جاتی، اس گاؤں کی بوڑھی عورت کے پاس کام کرتی، اور شام ہونے سے پہلے اس تانگے والے کے ساتھ واپس لوٹ آتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن رستم کی نظر اس لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی کہ جب وہ تانگے پر جا رہی تھی تو اس کے منہ سے نقاب ہٹ گیا۔ جب رستم نے اس کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا، اور اس نے اسی وقت دل میں ٹھان لیا کہ میں لوہار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی دم لوں گا۔ اب رستم نے دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح لوہار کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی بیٹی نے کبھی باہر سے قدم نہیں رکھا، اس کا کسی بھی گاؤں کے نہ ہی نوجوان کے ساتھ نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی ہے، وہ تو اپنی ہم عمر لڑکیوں سے بات نہیں کرتی، تو وہ میرے چکر میں کیسے آئے گی؟ اسی سوچ میں ایک دن رستم نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل لوہار کی بیٹی دوسرے گاؤں کے اندر سلائی کا کام سیکھنے کے لیے جائے گی، تو واپسی پر میں تانگے والے کو راستے پر باندھ دوں گا، اور جب تانگے والا وہاں نہیں پہنچے گا تو لوہار کی بیٹی وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف پیدل چل پڑے گی، اور اسی دوران تم جا کر لوہار کی بیٹی کو تنگ کرنا، اور میں اسی دوران آ کر
تمہیں ماروں گا، پیٹوں گا اور لوہار کی بیٹی کی نظروں میں بہت بڑا بن جاؤں گا۔ اس کے دوست نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو رستم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم بھی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار لینا۔ دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی اور اگلی صبح تانگے والے نے لوہار کی بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھایا اور دوسرے گاؤں چھوڑ دیا۔ لیکن جب واپسی پر لوہار کی بیٹی کو اس بوڑھی عورت کے گھر سے لینے کے لیے آ رہا تھا تو رستم نے اس کو راستے میں مار پیٹ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب سورج غروب ہونے والا تھا، عصر کا وقت تھا۔ لوہار کی بیٹی نے دیکھا کہ اب تانگے والا نہیں آ رہا، لہٰذا مجھے شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میرے بابا بہت غصہ ہوں گے۔ اب لوہار کی بیٹی نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی۔ تھوڑا اس نے سفر کیا تھا کہ رستم کا دوست نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی اسے سیٹی مارتا، کبھی وہ اس کے آگے جاتا، کبھی پیچھے چلا جاتا، کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ اور۔ آخر کار اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب رستم کے دوست نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا تو رستم ہیرو بن کر سامنے آیا اور اس دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور اسی دوران رستم نے لوہار کی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنی بحفاظت گھر بھیج دیا۔ لوہار کی بیٹی رستم سے کافی متاثر ہوئی اور اب دل ہی دل میں اس کے لیے سوچ رہی تھی۔ جب رستم نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے تو اگلی صبح اس نے لوہار کی بیٹی کو ایک خط لکھا اور کہا، میں جب سے تم سے ملا ہوں تو میں خود پر قابو نہیں پا سکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی، میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے منع کر دیا کہ میں تمہیں نہیں مل سکتی، لیکن رستم یہ کام اچھی طریقے سے کرنا جانتا تھا، لہٰذا رستم نے اس لڑکی کو دوبارہ خط لکھا کہ میں تم سے صرف چند لمحے کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے جہاں کہو گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ لوہار کی بیٹی نے رستم کو آزمانے کے لیے کہا کہ کل دوپہر کے وقت میرے گھر آ جانا، کیونکہ اس وقت میرے بابا اپنی دکان پر ہوتے ہیں۔ اگلی دوپہر رستم لوہار کے گھر پہنچ گیا۔ رستم کو لوہار کی بیٹی ایک اکیلے کمرے میں لے گئی، لیکن رستم نے اس لڑکی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس لڑکی کو دور سے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور بغیر اس کو چھوئے وہاں سے چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی بڑی متاثر ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر بھی اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کا کردار دودھ کی طرح سفید ہے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ رستم کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ رستم کو گھر میں بلاتی اور اس سے ملاقات کرتی، لیکن ان کی ملاقات میں کوئی بھی غیر فطری حرکت نہیں ہوتی۔ اب رستم اپنے جال میں لوہار کی بیٹی کو پوری طرح پھنسا چکا تھا۔ ایک دن رستم نے لڑکی کو خط لکھا کہ تم فلاں جگہ پر، جو کہ گاؤں کے پاس میں ایک سنسان جگہ ہے، وہاں آ جاؤ اور اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دینا۔ اس نے لوہار کی بیٹی کو بڑے ہی طریقے سے منوا لیا اور گاؤں کے پاس میں ایک سنسان جگہ پر بلا لیا۔ وہ لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی اور جب وہ پہنچی تو رستم نے اپنی اصلیت دکھا دی، اس کے کپڑے اتارے اور اس کو وہیں ننگا کر کے آدھی رات تک اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب رستم تھکا تو لڑکی کو اسی جگہ پر بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب لوہار کی بیٹی کو ہوش آیا تو اب اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ واپس گھر آ جاتی اور اپنی عزت کا جنازہ نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتی، یا پھر خودکشی کر کے اپنی جان دے دیتے۔ اس نے خودکشی کرنے کو ترجیح دی اور جا کر گاؤں کے ساتھ میں بہتی ہوئی نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہ وہیں مر گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے پاس میں اس لڑکی کی لاش ملی۔ جب رستم کے دوست نے سنا کہ رستم نے اس لڑکی کو مار دیا یا پھر لڑکی نے اپنی عزت ختم ہو جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی تو اس کا ضمیر جاگا اور اس نے جا کر گاؤں کے قاضی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ لیکن رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا بدماش تھا۔ 1 سال تو وہ زندان میں بند رہا اور آخر کار پھر وہ نکل آیا۔ لوہار بیچارہ اپنی بیٹی کا غم برداشت نہ کر سکا اور چند دن کے بعد اس کی بھی موت آ گئی۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں والے جانتے تھے کہ رستم نے لوہار کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے
لیکن اپنی عزت کی وجہ سے اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اب رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا گنڈا بن چکا تھا۔ اور اس دن بھی اس قاضی کی بیٹی جب اپنے غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو رستم نے اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر پاگل ہو گیا، اور اس کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے اس نے خط لکھ ڈالا اور اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قاضی کی بیٹی اپنے باپ کی طرح شریف اور عقلمند بھی ہے، نہ کہ لوہار کی بیٹی کی طرح کہ وہ چل پڑے گی۔ قاضی کی بیٹی نے اسے خط لکھا کہ میں آج رات گاؤں کی عدالت کے پاس ساتھ میں موجود جھاڑی میں آ جاؤں گی، تم آ جانا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ قاضی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سلایا اور چپکے سے گاؤں کی عدالت کی طرف نکل پڑی۔ اب رستم بھی اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور وقت سے پہلے وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اور جیسے ہی قاضی کی بیٹی عدالت کے قریب پہنچی تو رستم بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاضی کی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے عدالت کے پیچھے جھاڑیوں میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو پیچھے سے ایک زوردار تلوار رستم کی پیٹھ پر لگی۔ جب پیچھے رستم نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے قاضی کھڑا تھا، اور قاضی کے ساتھ میں گاؤں کا سردار اور گاؤں کے چند معزز شخص کھڑے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میری اصلیت کھل چکی ہے۔ میں نے لوہار کی بیٹی کو تو بے وقوف بنا لیا تھا، لیکن قاضی کی بیٹی کو میں جال میں نہیں پھنسا سکا۔ اب گاؤں کے ایک نوجوان نے قاضی صاحب سے تلوار لی، رستم کی پیٹھ میں گھسا دی۔ رستم تڑپ تڑپ کر مرتا رہا، اور گاؤں والے رستم کے جسم پر زخم دیکھ کر اپنی حسرتیں مٹاتے رہے۔ جب رستم کی لاش تڑپ تڑپ کر جسم سے روح نکل گئی تو گاؤں کے لوگوں نے رستم کی لاش کو اٹھایا، جا کر جنگل کے بیچ میں پھینک دیا، اور سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل جب رستم کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلے گی تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ رستم کا باپ بہت ظالم ہے، اور وہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ رستم کو کسی نے قتل کیا تو وہ ضرور گاؤں والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اس کے بعد رستم اپنے انجام کو پہنچا، اور گاؤں والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ رات کو رستم پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا، اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور رستم کا باپ بھی یہی سمجھا کہ اس کے بیٹے کو قدرتی موت آئی ہے، اور اس قاضی کی بیٹی کی عقلمندی کی وجہ سے اس نے لوہار کی بیٹی اور لوہار کی موت کا بدلہ رستم سے بڑی ہی آسانی سے لے لیا۔ اور جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب اور قاضی صاحب کی بیٹی کی بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل کر قاضی کے پاس آئے، اور قاضی صاحب کو ایک سرکار کی طرف سے گھر تحفے میں دیا، اور قاضی صاحب کو قاہرہ شہر کا قاضی تعینات کر دیا، اور قاضی صاحب کی بیٹی کو اپنی زوجہ کی خاص ملازمہ تعینات کر دیا، اور اسی طرح قاضی صاحب کو اپنی ایمانداری اور قاضی صاحب کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا انعام مل گیا۔